میں پوچھتا رہوں گا, یہ میرا رائٹ ہے اور یہ ہر اینکر کا رائٹ ہے کہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیسے دے دی اور آپ دین کے مفتی کیسے بن گئے. اور جب میں نے آپ کو یاد کرایا کہ آپ کا کام کیا تھا فحش فلموں کی امپورٹ کر کے, جن کو ہم ایکس ریٹڈ فلمیں کہتے ہیں, اپنے سینما ہاؤسز میں چلانا, تو آپ کو اس پہ تو بڑا اعتراض ہوا تھا. لیکن جب تمام مسلمانوں کا استحقاق آپ نے مجروح کیا, اس پہ آپ بالکل شرمندہ نہیں ہیں. When we come back from the break, we will try and get either Mr. Mufti Munib Rahman or his spokesperson, ورنہ فون پہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے. All of that after a break. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے غلام بلور صاحب کی, اور جب آپ بریک پہ تھے تو انہوں نے دوبارہ اپنی خفگی کم کی تھی اور وہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیا تھا. لیکن کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ آگے کراچی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, تو بلور صاحب غالباً دوبارہ اٹھ رہے ہیں. لیٹ می سی, وہ اٹھ چکے ہیں اور ان کی کرسی خالی ہے اور ان کے معاون کی بھی کرسی خالی ہے, وہاں پہ ایک گالدان پڑا ہوا ہے. مفتی صاحب ہیں یہاں پہ. مفتی صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک کا کرم ہے. مفتی صاحب, میں نے آپ سے دو چیزیں صرف پوچھنی ہیں, مجھے تیسری چیز میں کوئی دلچسپی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑے واضح طور پہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان, دو مسلمان اگر عینی شاہد ہوں تو وہ ہمارے لیے گواہی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ یعنی جہاں پہ اتنے عینی شاہدین موجود تھے وہاں پہ گواہی کیوں نہیں مانی گئی؟ اگر تو آپ خود فقیہ ملت ہیں تو پھر تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں تو گواہی کا قبول کرنا اور رد کرنا یہ قاضی کا کام ہوتا ہے. گواہ اپنی جگہ خود حجت نہیں ہوتا. اگر گواہ خود ہی حجت بن جائے تو پھر عدالت کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دو آدمی گواہی دے دیں کہ مبشر لقمان نے ایک آدمی قتل کیا ہے اور خود ہی اس کی گردن اڑا دیں, بہت آسان کام ہے. عدالتی نظام کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عدالت اور قضا ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ گواہ کی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرے, قابل قبول ہو تو قبول کرے, قابل رد ہو تو رد کرے. اور یہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے یہ روزانہ شہادتوں کو رد بھی کرتی ہے, قبول بھی کرتی ہے. اور جب 28 رمضان کو بیٹھ کر کوئی آ کر شہادت دے گا تو امت مسلمہ میں 28 رمضان کو کی شام کو عید نہیں ہوا کرتی اور ایسی شہادت تسلیم نہیں کی جا سکتی. اور یہ اجلاس ہی غیر شرعی ہے. جب اجلاس ہی غیر شرعی ہے تو پھر شہادت کے تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مسجد قاسم علی خان کو کسی نے, اسٹیٹ نے اتھارٹی نہیں دی ہے. اسلام میں, شریعت میں دنیا کے تمام متمدن اور مہذب ممالک میں قضا ریاست کی طرف سے, مملکت کی طرف سے تفویض ہوتی ہے. ورنہ پھر آپ کی ساری عدالتوں کے مقابل چوکوں میں پرائیویٹ عدالتیں قائم ہو جائیں اور ان کے فیصلوں کو رد کر کے اپنے فیصلے نافذ کرنا شروع کر دیں. اور پشاور میں تو یہ ہوا کہ پھر جب ان کی 2 تاریخ تھی اور اتوار کی شام کو جب پورے ملک میں رویت کا اعلان ہوا, مطلع صاف تھا, تو تب بھی سارے میڈیا سے شہادت طلب کریں کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود وہاں پر تو پشاور, مردان, چارسدہ, نوشہرہ میں, سوابی میں چاند لوگوں کو نظر نہیں آیا. اور پھر جب ایک طرف کہتے ہیں سائنس کا زمانہ ہے اور جب روئے زمین کے سارے ماہرین متفق ہوں کہ چاند پیدا ہی نہیں ہوا, تو ایک آدمی آ کر کہے, جیسے ایک جو میٹرنٹی گائنیکالوجسٹ ہے وہ کہیں جی بچے کی ڈلیوری نہیں ہوئی, اور 2 آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ بچہ ہم نے دیکھ لیا, تو کہاں سے دیکھ لیا؟ تو اس لیے آپ کی مثال مجھے اچھی لگی, مجھے پسند آئی. لیکن مفتی صاحب میں نے یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا ہے کہ بلور صاحب نے یہ بھی کہا تھا اور ابھی میرے پروگرام میں کہا, انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ مشرف صاحب کی باقیات میں سے ہیں. تو مشرف صاحب کی باقیات ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت ایک مسجد کے اندر سے, ایک مدرسے کے اندر سے ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کیا گیا تو لال مسجد کے اوپر ایک فوجی آپریشن ہو گیا. تو مسجد قاسم خان نے آج رویت ہلال کمیٹی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کیا ہے, تو کیا آپ موجودہ حکومت کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ قاسم خان
کے اوپر ایکشن کرے؟ پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ مشرف کی باقیات، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جتنے خلاف شرع کام ہوئے میں نے آن دا ریکارڈ اس کی مخالفت کی، اس کے حدود بل پر ڈیبیٹ ٹیلی ویژن تمام چینلز پر نیشنلی انٹرنیشنلی میں نے کیا، اور تمام پرنٹ میڈیا پر آج بھی میرا پرنٹڈ ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے مخالفت کی۔ تمام مسالک کی مدارس کی 5 تنظیمات کا ترجمان میں تھا، اور مدارس کی حریت فکر و عمل کے لیے مشرف سے جنگ میں کر رہا تھا۔ باقیات تو یہ ہیں کہ جنہوں نے مشرف کے متنازع بل کو ووٹ دیا تھا، تو اس لیے یہ باقیات ہیں۔ باقیات تو یہ ہیں کہ جب مشرف کا ریفرنڈم ہو رہا تھا تو کوڑا خٹک نوشہرہ میں ان کے اس وقت کے صدر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کوئی ریکارڈ پر بتا دے کہ میں نے مشرف کے کسی غیر شرعی یا ملک کے مفاد کے خلاف کسی اقدام کے بارے میں تحریراً یا تقریراً ایک کلمہ بھی کہا ہو، اور آج جس گورنر کے نیچے یہ حکومت کر رہے ہیں وہ بھی مشرف کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اب آئیے مسجد قاسم علی خان کی طرف، تو لال مسجد کو چھوڑیے ایک طرف، میں ان سے پوچھتا ہوں اور آپ بھی پوچھیں کہ آپ نے سوات میں اتنا خونی آپریشن کیوں کیا؟ اگر اسٹیٹ کی ادارے کے مقابلے میں مقابل ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے اور اسٹیٹ کی ریٹ کو ڈینائی کرنا جائز ہے، تو پھر سوات کے آپریشن کی کوئی جواز اس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو وہ خون سارا ان بلوروں کی گردن پر ہے اور این پی کی گردن پر ہے۔ 30 لاکھ انسانوں کا ڈسپلیس ہونا اور بے گھر اور بے در ہونا، تو اگر وہ آپریشن اس لیے جائز تھا کہ یہ اپنے گھروں سے نکل نہیں پاتے تھے، یہ سب چھپ کے اسلام آباد میں بیٹھے تھے، اور آج اسٹیٹ کے ادارے کے مقابلے میں یہ سیکولر جماعت ہے، اور خان عبدالولی خان کا سیکولر کو ڈیفائن اپنے حساب سے یہ کرتے تھے کہ اسٹیٹ کسی خاص مذہبی نظریے میں پارٹی نہیں ہوگی، اور گورنمنٹ اپنے جبر سے کسی مذہبی نظریے تو ہم مسجد قاسم خان کے اوپر آپریشن کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ ہر سال حکومت کی ریٹ کو مسجد قاسم خان میں ایک نیا فضل اللہ یہ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو آپریشن کے نتیجے میں اب وافر پیسہ آیا جس کا کوئی آڈٹ حساب و کتاب نہیں ہے، تو یہ تو چاہیں گے کہ یہ کھیل خون کا جاری رہے اور یہ خون کی سوداگری کرتے رہیں۔ اگر ان کو ذمہ داری کا احساس ہو تو صبح سرد آگ میں جل رہا ہے، خون میں تڑپ رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں، سوری قطع کلامی ہو رہی ہے لیکن مجھے پروگرام کا وہ ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے، کیا مسجد قاسم خان سے آنے والے بیانات غیر شرعی ہیں؟ مسجد قاسم خان کے سارا یہ فیصلہ غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ مسجد پر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرد جو آئین اور شریعت کے خلاف کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ ان میں پولیٹیکل ول نہیں ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ہمت نہیں ہے تو خود اس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اگر مسجد قاسم خان کے اوپر کوئی ملٹری آپریشن کرتی ہے تو وہ جائز ہوگا؟ قاسم خان پر ملٹری آپریشن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مانیں گے نہیں نا، عیدیں کراتے رہیں گے؟ اس شخص کو کنٹرول کریں، مسجد کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کے خطیب ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ ان کو حراست میں لے لینا چاہیے؟ بالکل، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، چاہے حراست میں لیں یہ، چاہے اس کو آرڈر کریں کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہ کرو، اور یہ آئے اس کو لائیں ہمارے ساتھ بٹھائیں، مرکزی صورتحال کمیٹی میں بیٹھے ہمارے ساتھ، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور یک نفری فیصلہ نہیں ہوتا۔ مرکزی صورتحال کمیٹی میں تمام مسلمہ مکاتب فکر کے جید علماء، ماہرین، اسپارکو کے ماہرین، میٹ کے ماہرین، پاکستان نیوی کی ہائیڈرولک ڈپارٹمنٹ کے ماہرین سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ڈکٹیشن نہیں ہوتی، سب کا مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا جلدی سے کہ آپ کی اپنی زونل کمیٹی کے اراکین وہاں پہ کیسے تھے اور انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی 28 روزوں کے بعد؟
زونل کمیٹی نے رمضان کے موقع پر ہمیں آفیشلی رپورٹ دی تھی کہ مردان میں، پشاور میں اور ادھر بنو میں مطلع ابرآلود ہے، چاند نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کے بل پر، کیونکہ ایک ممبر تو گورنمنٹ سروینٹ ہیں، تو انہوں نے اس کو پریشرائز کیا، جبکہ اہل حدیث کے عبدالسلام سلفی نے کہا کہ مجھے تمہارا فیصلہ منظور نہیں ہے ان کے ساتھ